اسلام نے تو شروع دن سے ریزیلینٹ کیا مسلمان کو. وہ ایک بات ہے ہم نہ پھر ہم جان کے وہ بس بہکاوے میں آتے ہیں نفس کے بھی. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایسی جو میری ریئل لائف میں ہوئی ہے. میرے دوست ہیں بابر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی, ان کی نا وہ چھٹی مانگتے تھے میرے سے, میری ٹیم میں تھے. تو میں جب 1 2 3 دفعہ چھٹی کے بعد میں نے پوچھ لیا بابر کدھر ہوتے ہو یار, تو کہتا ہے میری بھابھی جو ہے نا بھابھی, ان کو انٹیسٹینل کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہوا ہے. تو اس کے بعد کیا بات تھی, میں نے کہا یار تم میری طرف سے 2 مہینے کی چھٹی لو, ٹینشن نہ لو, جا کے دیکھو گھر پہ معاملہ کیا ہے. ہی سر نہیں سر 2 مہینے کی ضرورت ہی نہیں, بس ہفتے میں 1 دن. ہی وینٹ دیر, ہی یوزڈ ٹو ڈو دیٹ. کچھ مہینے بعد میں نے پوچھا کہ کیا بنا یار تمہاری بھابھی کا. ہی سیڈ کہ انہوں نے انٹیسٹنس جو ہے نا وہ ریموو کر دیے ان کو, وہ شی کیریز اے بیگ. اور اینڈ آئی سیڈ تمہارے بھتیجے ہیں, شی سیڈ, ہی سیڈ آف کورس 3 بھتیجی ہیں میری. تو میں نے کہا پھر کون دیکھ رہا ہے, کہتا بھابھی دیکھ رہی. ایسے تو بھابھی کے ڈاکٹر نے کیا مطلب کیا حالات ہے, تو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ 3 سال تو 4 سال بس, اس کے بعد شیز گان. میں سوچیں ذرا میرے پہ کیا شوق گزرا ہوگا نا. ایسے تو تم 1 دن جاتے ہو ہفتے میں, چیز سے ہاں وہ باقی کے دن نہیں آنے دیتی. وہ کہتی ہوں جس دن ہاسپٹل جانا ہوتا ہے نا 1 دن ان کی وہ کیمو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, تو اس دن ہم پھر گھر پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ تو نہیں, ڈز ناٹ لیٹ اس بلیو کہ وہ بیمار ہیں. میں نے کہا اپنی بھابھی کو بلانا آپ نے. ہم نے اس کی بھابھی کے آنر میں نا پراپر ایک گیدرنگ کی. اینڈ آئی گاٹ ایوری وومن ٹو اٹینڈ دیٹ. میں نے کوشش کی کہ جتنی میں بلا سکتا ہوں, مطلب کمپنی کی تمام خواتین کو بتایا, اپنے خاندان کی خواتین کو بلایا کہ I need to see this woman. She came in, ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ کون سی والی ہیں. We couldn't tell. She was carrying herself as if میں نے سمجھا ویل چیئر پہ خاتون آئے گی اور ایسے معاملہ ہوگا. No. سر آپ کو مائک پہ, میں مائک دیا, اسٹیج پہ بلایا کہ آپ کیسے لائف گزاری ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کچھ لوگ تو ایسے ناہنجار, ہمارے کچھ کلچر میں اتنی گندگی ہے کہ لوگوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا ایسے جھوٹ بول رہی بیمار نہیں. اس طرح کی بھی گندگی ہے ہمارے کلچر میں. بہرحال ان کو چھوڑے نا آپ, she died, but the way she described her story, life changing, every woman, ہر عورت کی لائف بدل گئی تھی. لوگوں نے کہا بھائی میری ساس کی جوتے تک میں پالش کر دیا کروں گی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں نہ شکری ہوئی ہوئی تھی. یہ لڑکی نے آ کے بتایا کہ مجھے جب ڈاکٹر نے 4 سال کہا تو میں نے 1 سیکنڈ میں سب سے چھوٹی بیٹی کا سوچا کہ 3 اور 4 سال 7 سال تک اتنی ہو جائے گی کہ اس کو سمجھ آ جائے گا لائف کی. یہ اس کا پرسپیکٹو تھا, رادر دین کہ او میں تو گئی, میں تو ختم, میں اللہ میرے ساتھ ہی کیوں. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ ریزیلینس اصل میں کسے کہتے ہیں. اینڈ اس تفصیل میں کیا جاننا جو روز کے بیچاری کے مسئلے ہوں گے, کیا تفصیل بتاؤں آپ کو. مطلب you're all human beings, we can empathize with that person, but the way she spoke, the way she narrated her positivity, towards this, the approach, اس نے بھی اپنے مائلسٹونز بتائے. لڑکیوں نے پھر 1000 سوال کیے نا. everybody was crying, she was laughing, everybody was crying. وہ ہنس رہی تھی, کیکے لگا رہی تھی, اور سب کے ساتھ رو رہی تھی. لڑکیاں رو رہی تھی زیادہ تر جب انہوں نے سنا کہ بچیوں کے نام بتا رہی وہ کہ, اور بچیاں آئی بھی ہوئی تھی ظاہر ہے, تو بچیوں کو بھی بلایا انہوں نے اسٹیج پہ. تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کس طریقے سے انہوں نے صحابیات کے نام بتائے, انہوں نے ام المومنین کے نام بتائے کہ میں تو ادھر سے انرجی لیتی ہوں. زینب سے انہوں نے بتایا انرجی لیتی ہوں, حضرت فاطمہ سے انہوں نے کہا انرجی لیتی ہوں. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں. سلائیڈ کی لاسٹ لائن پکڑے ذرا. ریزیلینس کیا ہے, آپ کی ایموشنل انٹیلیجنٹ ڈیفینیشن کیا ہے, باقی چھوڑے سائیکالوجی سائیکیٹرک میڈیسن میں. پلیسنگ یور اون ڈوپامینرجک ٹریگرز, خود ڈوپامین کے ٹریگرز کریٹ کروانا. کب؟ جب ہر چیز ہی پینک سچویشن کو, اینزائٹی کو, موت سے بڑا کیا پینک ہونا کسی کو, وہ انسان نہیں ہے. ان جو لائف پرسپیکٹو شی سیڈ کہ میں جب سے ڈائگنوز ہوئی ہوں نا تب سے, غور سے سنیں اللہ تعالیٰ کیسے فراست دے دیتے. کہتی کہ غور سے کہتی کہ میں جب سے مجھے ڈائگنوسس ہوا نا 4 سال کا, تو میں تب سے دیکھی ہوں کہ میرے سے زیادہ ہیلتھی بندے ہسپتال گئے ہیں اس دن کے بعد سے اور مر گئے. نہیں لوگ ہیں ان کو تو 4 سال نہیں ملے, ان کو تو 1 دن ملا, 2 دن ملے. روز مر رہے لوگ جو میرے سے زیادہ ہیلتھی ہے, ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی کہاں مر جاتا ہے. میں مفت میں یہ سوچ لیتی اگر یہ ڈاکٹر نہ بتاتا کہ میں نے 50 سال اندر رہنا ہے, مرنا تو میں نے کیا پتا کل کسی اور وجہ سے مر جاؤں میں. کس خوبصورتی سے اس خاتون نے اسلام کا نقشہ ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیا کہ وی ڈو ناٹ نو وین وی گونا ڈائی, وی جسٹ میک شیور کہ ہم نے اپنے آپ کو 50 سال کا کوٹا خود دیا ہوا ہے. اس سے بڑا کبر کیا ہونا ہم سب کو.
ورنہ ہم 4 سال کے اوپر کیوں رو رہے ہیں؟ ہمیں زیادہ ملنے میں 4 سال. مجھے پتا ہے میرے 4 سال میں نے زندہ رہنا ہے. کوئی ڈاکٹر آ کے بتائے گا مجھے میں نے کب مرنا ہے؟ تو صحیح. اسلام خالی نام کی چیز نہیں ہے. اسلام ایموشنل انٹیلیجنس کی کور ہے, دا بیس, جہاں پہ ہم توکل سیٹ کر لیتے ہیں کہ بس اب اللہ نے مارنا ہے تب مارنا ہے. اس سے پہلے نہ کوئی بندہ مار سکتا, نہ بیماری, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی ٹیکا, نہ کوئی انجیکشن, نہ کوئی حادثہ. اور میرے سے پہلے بھی لوگوں نے مر جانا ہے جو زیادہ بڑے صحت مند ہیں, اور میرے بعد بھی زندہ رہنا ہے جو میرے سے کئی گنا زیادہ بیمار ہیں. سٹیج 4 کے کینسر لوگ کے پیشنٹ ہیں, میرے سے زیادہ لمبی عمر ہے ان کی. مجھے پتا ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں پتا ہے اس بات کا. مگر رونے دیکھو ہمارے اور نعرے دیکھو ہمارے. سوچیں تو صحیح, اسلام کتنی بڑی طاقت دے گیا ہمیں, بٹ وی نیور یوز. تو سب سے بڑا نیوکلیئر ریئیکٹر تھا نا توکل کا, جو ایموشنل انٹیلیجنس کی کور ہے. ساری ایموشنز جو ہے نا ریئیکٹر, وہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اور ہم ٹیکنیکس اور تھراپیز سنتے ہیں, یوگا کر لیں بس, یوگا سے زین ہو جائے گی, زین. سو اٹس اگر وہ کوئی نیوکلیئر ریئیکٹر کو پکڑ لے, دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے دنیا میں کہ جو اس کو ایموشنل ٹارچر دے سکتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہیں آئے گی, تکلیف آئے گی, مگر آپ کو اس کو جھیلنے کی ہمت آ رہی ہوگی. اب آپ کو اس آیت کا مطلب پتہ چلے گا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے, اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. وہ الگ بات ہے, ہم نے اپنی وسعت ختم کر کے چھوٹا سا ایک نقطہ بن چکے ہیں, ہم اتنے بونے ہو چکے ہیں کہ عام سا ایک بندہ, عام سی ایک ساس, عام سا ایک باس, عام سی ایک بہو, عام سی ایک نند, عام سا ایک سبارڈینیٹ, عام سی ایک سچویشن, عام سا ایک حادثہ ہمیں کائنات ختم کر دیتا ہے ہماری. ہمارا اللہ عز و جل کے اوپر ایمان ختم کر دیتا ہے, لٹرلی ایک عام سا حادثہ. It's all about how rich we are in the concept of Allah subhanahu wa ta'ala. How rich we are. وہ دولت کس کے پاس ہے. اور آدھا گھنٹہ تو بہت زیادہ, 15 منٹ کی سپیچ کے اندر اس نے پورا اسلام سمجھا دیا کہ یہ کور ہے بھائی. اور اس نے یہاں تک بول دیا کہ میرے مرنے سے پہلے اس بلڈنگ میں بھی موجود وہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ میرے بعد زندہ رہیں گے مگر میرے سے پہلے مر جائیں گے. یہ تو اوقات ہے انسان کی. اور ہم مجھے کہتے مجھے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں آپ, کیا پتا آپ میرے سے پہلے مر جائے. مجھے رونا چاہیے آپ کے اوپر کہ آپ غریب ہیں اور میں امیر ہوں اس وقت. سو اٹس کور. جب تک آپ کے پاس یہ کور اسٹیبلش نہیں ہے, دیر از نو وے کہ آپ ریزیلینٹ ہو جائیں. جب تک یہ کور اسٹیبلش نہیں کریں گے, سائنس نہیں پہنچ سکی ریزیلینس کہاں سے لاتے ہیں, سائنس پہنچ ہی نہیں سکتی. سائنس وائی کا تو آنسر دیتی نہیں ہے. ریزیلینس کہاں سے لاتے ہیں؟ ریزیلینس صرف پرپس سے آتی ہے. یاد رکھیے, ایک بندے کو, چھوٹے سے بونے کو, ایک کارپوریٹ امپلائی کو اپنی پروموشن کے پیچھے جو سال بعد ہونی ہے, پورا 365 دن ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اتنا ریزیلینٹ ہوتا ہے, پرپس کلیئر ہوتا ہے. چھوٹا سا پرپس ہے مگر ریزیلینس آ جاتی ہے کہ خیر ہے سال بعد پروموٹ کر دے گا, خیر ہے گالی دے رہا ہے تو خیر ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے سبزی آلو ٹماٹر لانے کے لیے کہہ رہا ہے مجھے ذلیل کر رہا ہے. میری کمپنی میں ایک بندہ تھا, چیف ڈائریکٹر لیول کا تھا, مگر وہ چیف لیول کے اوپر اس کی اسکیلنگ تھی. مطلب وہ اس کمپنی میں, اس ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر سے اوپر سی ای او تھا. وہ ڈائریکٹر سی ای او کی گاڑی کا ویٹ کرتا تھا, بھاگتا تھا نیچے اور سی ای او سے اس کا لیپ ٹاپ کا بیگ لے لیتا تھا, کہتا تھا سر ابھی ہیو ٹو ٹاک ٹو یو. اور روز یہ کرتا تھا. سی ای او کو بھی پتا تھا یار میرا لیپ ٹاپ اٹھانے آ جاتا, تو ڈائریکٹر ہے بھائی, سی ای او کا لیپ ٹاپ اٹھانے آ رہا ہے. 365 دن ہوئے اس نے یہ کام کرتا. اور میں نے اسے پوچھا, جو بھی اس کا نام تھا, سمجھ لیں اس وقت کے لیے اس کا نام جان اسمتھ تھا, ٹھیک ہے, میں کوئی پاکستانی نام بھی لینا چاہ رہا, کہ جان اسمتھ بھائی جان کیوں کر رہے ہو ایسے؟ اپنے تیرے بچے نے کبھی تجھے دیکھ لیا نا تو کبھی تیری شادی میں عزت نہیں کرے گا, کیوں کرتا ہے ایسے تو؟ ہی سیڈ کہ بھیا بات سن لو, آقا کو آقا تسلیم کرنا سیکھ لو. دس از لٹرلی ہز ورڈز ٹو می. میں بیجنگ میں ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا, ہماری کمپنی کی بس تھی, اور اس میں اس نے مجھے بولا پیچھے مڑ کے, تو میں نے بھی اس پہ کسی اور طریقے سے ریاکشن دیا, مگر اس نے کیا بولا ہے پیچھے مڑ کے, آقا کو جتنی جلدی آقا تسلیم کر لو گے اتنے تمہارا فائدہ ہوگا. یہی ہے ہمارے آقا, ٹھیک ہے. اپنی طرف سے اپنے آپ کو شاعر سمجھتا تھا, شاعری کر رہا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ آقا کا اصلی مطلب کیا ہے. بہرحال پرپز کلیئر ہوتا ہے آپ کو تو ریزیلینس آ ہی جاتی ہے, آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ریزیلینس دیکھیں کیسے, تکلیف ہی کوئی نہیں اس کو, اس کی غیرت نہیں, اس کو کیا تکلیف ہونی. سو پرپس آپ اللہ والا رکھ لیں تو پھر تو آپ کس لیول کے اوپر تکلیفیں برداشت کریں گے, غیرت اور بڑا کرے گی آپ کی تکلیفوں میں. ٹھیک ہے, بڑے لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ بڑی مصیبتوں کے اندر اپنا کریکٹر نہیں لوز کر رہے ہوتے. غیرت تو ایک
چھوٹا سا ایٹریبیوٹ ہے ان کا ماشاءاللہ, بڑے بڑے کام کر دیتے ہو, خیر اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں.